میں یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں تو یعنی بنی اسرائیل بھی اس آیت کو سورہ کو کہتے ہیں اور سورہ اسراء بھی ہے. اور جیسا کہ میں مجلس میں پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن کا بھی تھوڑا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن مجید کو اور کم سے کم کچھ آیتیں روزانہ، یہاں تک کہ مشہور و معروف یہ حدیث موجود ہے اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے، بہت بڑے صحابی رسول خدا کے، انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ہر روز ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ اے جابر یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو آپ، میں دیکھتا ہوں آپ دن بھر مشغول رہتے ہیں، آپ ایک دن میں پورا قرآن کیسے ختم کر لیتے؟ جابر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اگر 4 مرتبہ بھی قل اللہ کی تلاوت کر لیا جائے تو وہ قرآن کے برابر ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ اور کس عالم میں، یہ بھی سوچیے کہ جو اسیری کے عالم میں ہے اور اپنے خود کی ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ مجھ سے تمام دنیا کی دولتیں سب کچھ لے لیا جائے اور مجھے صرف اور صرف قرآن مجید عطا کر لیا جائے تو بھی وہ میرے لیے کافی ہوگا. یعنی ایک قرآن مجید میرے پاس ہو اور اللہ باقی ساری دنیاوی چیزیں مجھ سے لے لے تو بھی میرے لیے قرآن مجید کافی ہوگا. اللہ اکبر. ہم اس امام کی مجلس کر رہے ہیں نا، یہ ایام اسی کے ہیں. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں. اب پانچویں مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے درس لے کے جائیے اور رکیے یہاں سے. تو فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا دوست قبر میں ہوگا، مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں نہج بلاغہ میں، وہ قرآن مجید ہوگا، قرآن مجید ہوگا. اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے سوال ہی قرآن مجید کرے گا. قرآن یہ کہے گا جس نے قرآن مجید کو اپنا دوست نہیں بنایا، جس نے اپنے کو قرآن مجید کو اپنا دوست نہیں بنایا، اس سے قرآن مجید سوال کرے گا کہ دنیا میں تو نے مجھے اپنا دوست نہیں بنایا، اب قیامت میں تو مجھ سے توقع کر رہا ہے کہ میں تیری ہدایت کروں. قرآن مجید ہادی کے شکل میں ہماری قبر میں ہوگا، نور کی شکل میں موجود ہوگا اور وہ سوال کرے گا کہ تو نے جب مجھے اپنی زندگی میں دوست نہیں بنایا. دوست ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آ گیا. واقعہ ہو گیا بلکہ مولا کا قول ہے، یہ بھی نہج بلاغہ کا ہے. ایک سلوات مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، نہج بلاغہ کھول کے دیکھ لیجیے گا، مولا سے پوچھا کہ بہترین دوست کی صفت کیا ہے؟ مولا نے کیا مولا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر. مولا کہتے ہیں بہترین دوست کی صفت. اور یہ دیکھیے ہمیں اپنی زندگی میں اس کو اتارنا ہے، اس پر شہزاد روپ ہے تو ہمیں اس بات کو اپنے دلوں، اپنے ذہنوں میں، اپنے کردار میں سے اتار لینا ہے. تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین دوست کون ہے؟ تمام لوگوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اور مولا کے قول ہے، نہج بلاغہ میں ہے، انشاءاللہ آپ جا کے سے دیکھ لیجیے. تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین دوست وہ ہے کہ جو کسی کی مصیبت میں، برے وقت میں کام ہے. پہلی صفت کہ وہ اس کا بہترین دوست ہے جو اس کے مصیبت میں، اس کے برے وقت میں کام آئے، وہ اس کا بہترین دوست ہے. مگر اب یہاں سے جو مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوسری صفت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ شخص جو جسے آپ دوست سمجھتے ہیں صرف ظاہری طور سے آپ کا دوست نہ ہو بلکہ پس پشت بھی آپ کا دوست ہو. بھائی ہماری یہ فطرت ہوتی ہے کہ منہ پہ ہم تو بڑی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر پس پشت کچھ بھی بولا کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھیے اللہ فرما رہا ہے کہ
کہ دو اصل دوست وہ ہے جو اس کے برے وقت میں قائم آئے، مگر یہی صفت ختم نہیں ہوئی، بلکہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ پس پشت بھی وہ آپ کا دوست ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، میں وہ اس لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ وہ غیبت کرتا ہے، یہ غیبت بھی نہیں ہے، بلکہ مولا کہہ رہے ہیں پس پشت بھی وہ آپ کا دوست ہو، یعنی اگر وہ حاضر بھی نہیں ہے، پس پشت بھی ہے، تو بھی وہ آپ کا دوست ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھے دوست کی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی آپ کا دوست رہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا